أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے سورۃ الذاریات کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ بیان کیا گیا تھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان تھے، وہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے نکل کر قوم لوط کی جانب گئے اور قوم لوط کو جو ہے ہلاک کیا، اور اللہ نے جو ہے ان کے اوپر عذاب کو جو ہے نازل فرمایا۔ بتایا گیا تھا کہ چیخ کے ذریعے ان کی ہلاکت آئی، اور جو ہے اس کے تختے کو یعنی زمین کو سمیت اس کو پلٹ دیا گیا، اور جو ہے ان کے اوپر جو ہے پتھروں کی بارش ہوئی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ کہ صبح صبح چیخ نے ان کو آ پکڑا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ان کے تختے کو الٹ دیے گئے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ اور ان کے اوپر جو ہے کنکر کے بنے ہوئے پتھر جو ہے ان کے اوپر جو ہے مٹی کے بنے ہوئے پتھر اس کے اوپر جو ہے برسائے گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے جو ہے قوم لوط کو ہلاک فرمایا، اس بنیاد پر کہ انہوں نے کفر و شرک کو اختیار کیا تھا، اور اسی طریقے سے جو ہے بدفعلی کے جو ہے وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، اس بنیاد پر اللہ نے اس کو تہس نہس کیا، ہلاک کیا، برباد کیا۔ گزرے ہوئے جو سبق تھا کل کا، اس سے بھی ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو ہے اللہ کی نافرمانی اور بے حیائی کے مرتکب ہونے پر اللہ نے جو ہے قوموں کو کس طریقے سے ہلاک کیا ہے۔ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، ایسے واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت پھر چند انبیاء کرام اور اس کی قوم کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وفی موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کے واقعے میں بھی جو ہے بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے بارے میں جو ہے بڑی نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں۔ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین جب کہ ہم نے ان کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جانب جو ہے واضح دلائل یعنی معجزہ دے کر بھیجا۔ فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون تو فرعون اور جو ہے اس کے جو ہے ماننے والے جو لوگ تھے، قوت میں اپنے گھمنڈ میں تکبر میں جو ہے روگردانی کی، وقال ساحر او مجنون اور کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نبی بنا کر فرعون کے جانب بھیجا۔ دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ بہرحال یہ دونوں مل کر جو ہے فرعون کے جانب اللہ کا پیغام لے کر گئے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بتلانے کے لیے، ان کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے، جیسا کہ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ نے بیان کیا وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون میں رب العالمین کے جانب سے بھیجا ہوا ہوں۔ تو بہرحال ان کو کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کی جائے، اور جو ہے رب کی نعمتیں ان کے سامنے بیان کی گئی، رب کی نعمتوں کو ان کو یاد دلایا گیا۔ تو فرعون کہنے لگا قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین۔ فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ اگر تو کچھ نشانی لے کر آیا ہے تو تو وہ نشانی لے کر آ، اگر تو کچھ تیرے پاس واضح دلائل ہے لے کر آیا ہے تو وہ لے کر آ، ان کنت من الصادقین اگر تو سچا ہے۔
یعنی معجزہ کا انہوں نے مطالبہ کیا. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو وہاں پر ڈال دیا تو جو ہے وہ کیا بن گیا؟ ایک بڑا اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے بازو میں ڈالا تو واضح روشن ہو کر وہ ہاتھ نکلا دیکھنے والوں کے لیے. تو اسی کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو فرعون کے جانب واضح دلائل دے کر بھیجا، واضح معجزہ دے کر بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک تو یہ تھا کہ ان کا جو عصا تھا وہ جب زمین پر ڈال دیتے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور ایک معجزہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر یوں نکالتے تھے تو چمکدار اور ہاتھ روشن ہو جاتا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی روشنی اور چمک ہوتی تھی کہ زمین اور آسمان کے درمیان چمک اس کی جاتی تھی، اتنی زبردست اس کی کیا ہوتی تھی؟ روشنی ہوتی تھی. تو یہ معجزات کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جانب بھیجا. فرعون کو ہر طرح سے سمجھایا اور جو ہے انہوں نے معجزات کا مطالبہ کیا تو جو ہے عصا کا معجزہ ان کے سامنے ظاہر کیا گیا، اور اسی طریقے سے ید بیضا ظاہر کیا گیا. اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا یہ جادوگر ہو سکتا ہے یا یہ دیوانہ ہے. بہرحال طرح طرح کا الزام لگانے لگا، یہاں تک کہ کہنے لگا کہ جو ہے ہم اپنے جادوگروں کو بلاتے ہیں اور اپنے جادوگروں سے تم جو ہے مقابلہ کرو، اگر تم جیت جاؤ تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر کتنی طاقت ہے. بہرحال جو ہے ایک ایسا موقع بھی آیا، واقعہ لمبا ہے، مختصر یہ ہے کہ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ انہوں نے جو ہے جادوگروں کو بلایا اور جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا، اور جو ہے رسیوں کو جو ڈالا انہوں نے تو وہ جو ہے لوگوں کی نظر بند کر دی گئی، اور وہ ایک سانپ نظر آنے لگا لوگوں کو کیا نظر آنے لگا؟ سانپ نظر آنے لگا. جب جو ہے جادوگروں نے جو ہے اپنی جادوگری کو دکھلا دیا، اپنے کرتب کو ظاہر کر دیا، اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو چھوڑا تو وہ اژدہا بن گیا. جتنے اس کے جو سانپ بن کر جو گھوم رہے تھے میدان کے اندر، سب کو جو ہے اس اژدہا نے جو ہے اس عصا نے کیا کیا؟ جو ہے اندر نگل لیا اور اپنے اندر لے لیا. گویا کہ سارے جادوگر، مختصر یہ ہے کہ وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ہو نہ ہو یہ ہم اتنے بڑے جادوگر ہو کر یہاں شکست کھائے، تو ہو نہ ہو یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ حق ہیں، یہ وقت کے نبی ہیں. چنانچہ سارے جادوگر جو ہے وہیں پر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہارون کے رب کے اوپر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. تو بہرحال قوم کے لوگوں نے جو ہے وہاں جادوگر لوگ جو ہے ایمان قبول کر لیے. فرعون دھمکی دینے لگا کہ تم جو ہے ایمان سے پھر جاؤ. جادوگروں سے کہا ایمان سے پھر جاؤ ورنہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تمہارے پیر کاٹ دوں گا، میں تمہیں جو ہے ناکارہ کر دوں گا. طرح طرح جو ہے فرعون ڈرانے لگا، لیکن جو ہے ان کا ایمان اتنا پختہ اور اتنا یقینی ایمان اللہ کے اوپر تھا ان کا کہ جو کہنے لگے رب موسیٰ و ہارون تم جو کچھ بھی کر دو ہم اپنے ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں. بہرحال جو ہے یہ معجزہ ظاہر کر دیا گیا ان کے سامنے. فرعون کو چاہیے تھا کہ رب کا معجزہ انہوں نے دیکھا تو رب کے معجزے کو دیکھ کر جو ہے اس کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ایمان قبول کرنی چاہیے. لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. جب انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا. وہ فرعون جو ہے اپنی جو ہے فتولیٰ برکنہ، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں، اپنے عہدے کے گھمنڈ میں اور اپنی بادشاہت کے گھمنڈ میں جو ہے روگردانی کی، اور روگردانی ہی نہیں کی بلکہ الزام بھی لگا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور کہا وقال ساحر. فرعون نے کہا یہ تو جادوگر ہے، او مجنون یا پاگل ہے یہ. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ. اللہ کہتا ہے جب فرعون اور ان کے جو ہے امراء کی اور ان کے جو ہے لشکروں کی اور جو ہے ان کے جو ہے ماننے والے لوگوں کی حد سے زیادہ جو ہے جب ان کی نافرمانی بڑھنے لگی تو اللہ کہتا ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ. تو ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا اور اس کے لشکر کو بھی پکڑ لیا. یعنی اللہ رب العزت نے جو ہے فرعون کو بھی پکڑ لیا اور فرعون کے جو لشکر تھے اس کو بھی پکڑ لیا اور فرمایا فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. پھر ہم نے ان کو سمندر میں پھینک دیا. پھر ہم نے اس کو کیا ہے؟ سمندر میں پھینک دیا. وَهُوَ مُلِيمٌ. اور وہ ہے ملامت زدہ، اور وہ ملامت زدہ ہو گیا اور وہ ملامت کے قابل بھی تھا کیونکہ فرعون کے اعمال ایسے تھے، فرعون کے کرتوت ایسے تھے
کہ جو قابل تعریف نہیں ہے، بلکہ ان کے اعمال، ان کے کرتوت قابل ملامت ہی کے تھے، قابل ملامت ہی تھے۔ بہرحال جو ہے فرعون جو ہے اپنے بادشاہت کے گھمنڈ کے اندر، اپنی طاقت کے گھمنڈ کے اندر جو ہے مبتلا ہو کر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کو قبول نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو اور ان کے لشکر کو جو ہے سمندر کے اندر ڈبو دیا، ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اللہ کہتا ہے وفی موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے بارے میں بھی بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں کہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کو اللہ نے جو ہے پانی سے بچا لیا اور نافرمانوں کو جو ہے ڈبو دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو نافرمانی کی جب زندگی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو کیا کرتے ہیں؟ ہلاک کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو جو ہے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری اور جو ہے اللہ کو مان کر اور جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ بیان کرتا ہے وفی عاد، اور عاد میں بھی یعنی قوم عاد میں بھی جو ہے بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں۔ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر جو ہے بے فائدہ ہوا کو بھیجا، ایسی ہوا ہم نے ان پر بھیجا جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کئی مقام پر آیا ہے۔ قوم عاد کون تھے؟ وہ قوم عاد جو ہے بڑی طاقتور قوم تھی، لمبے چوڑے تھڑنگے تھے اور جو ہے اتنے طاقتور قوم تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر جو ہے وہ جو ہے گھر بناتے تھے، اور اسی طریقے سے بڑے طاقتور تھے۔ ان کے جانب اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جس کا تذکرہ جو ہے اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں بھی کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے ان کے بھائی ہود کو عاد کی طرف بھیجا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام بھی قوم عاد ہی میں سے تھے، تو حضرت قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی یعنی انہی میں سے جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنایا اور کہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب نبی بن گئے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کے علاوہ کس کی بندگی کرتے ہو؟ اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہونی چاہیے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم کے لوگوں کو کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید کی زندگی گزارو، شرک کے اندر مبتلا نہ ہو، دعوت دی اور کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے سردار قسم کے کافر لوگ جو تھے انہوں نے کہا انا لنراک فی صفاہا، اے ہود ہم تمہیں بیوقوف دیکھ رہے ہیں، ہم تم کو کیا ہے؟ بے وقوف دیکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تم کو جھوٹا گمان کر رہے ہیں۔ کیا کہنے لگے؟ ہم تمہیں جھوٹا گمان کر رہے ہیں اور تمہیں بے وقوف دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال جو ہے قوم کے لوگ ان کو جو ہے الزام لگانے لگے کہ تم بے وقوف ہو، جھوٹے اس اعتبار سے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، نافرمانی کریں گے، عذاب جلدی نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال جو ہے قوم کے لوگ بے وقوف کہنے لگے، اچھی باتیں بتانے والے اور جو ہے اللہ کا راستہ دکھانے والے قوم کے لوگ کیا کہنے لگے کہ تم بے وقوف ہو، جھوٹے ہو۔ قال یا قوم لیس بی صفاہا، ڈنکے کی چوٹ پر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا قال یا قوم، اے میری قوم، لیس بی صفاہا، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ تم اپنے آپ کو سوچ رہے ہو کہ میں بے وقوف ہوں، لیس بی صفاہا، میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں، تمہارے جانب بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے جانب تمہاری خیرخواہی کے لیے بھیجا ہے۔ فرمایا ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچا رہا ہوں، وانا لکم ناصح امین، میں تو تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، تمہارے لیے جو ہے تم کو جو ہے امن کی دعوت دینے والا ہوں کہ جو ہے تم جو ہے سیدھے راستے پر چلو گے، امن کے اندر رہو گے، میں تمہارا کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں۔ بہرحال بہت ساری نعمتیں جو ہے حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی ان کو یاد دلائی۔ بہرحال وہ لوگ کہنے لگے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، قوم کے لوگ کہنے لگے، قوم عاد کہنے لگے اجئتنا، تم آئے ہو ہمارے پاس، ہود علیہ السلام سے کہنے لگے تم آئے ہو ہمارے پاس
لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتی تھی اس کو چھوڑ دیں۔ تم ہمارے پاس اسی لیے آئے ہو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور ہمارے آباء و اجداد جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، کیا ہم ان کی روش کو، ان کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ٹھیک ہے ہم تو ماننے والے نہیں ہیں تمہاری بات، بس تم لے آؤ اس چیز کو جس کا تم ہم سے کیا کرتے، وعدہ کرتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ بہرحال جو ہے وہ کیا کرنے لگے، عذاب کا مطالبہ کرنے لگے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم پر رب کا عذاب واقع ہے اور اس کا غضب واقع ہے، یعنی تم اس طریقے کی نافرمانی کر رہے ہو تو رب کا عذاب تم پر آئے گا اور اللہ کا غصہ تمہارے اوپر ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، تم مجھ سے جھگڑتے ہو۔ حود علیہ السلام نے کہا تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں کے بارے میں جن ناموں کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے جو ہے تجویز کر رکھا تھا، انتم سمیتموہا انتم و آباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کے بارے میں اللہ نے جو ہے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی۔ نامے سے مراد یہ ہے کہ جو ہے انہوں نے مورتیوں کے نام، بتوں کے نام رکھ لیے تھے کہ یہ بت رزق دینے والا ہے، یہ بت پانی دینے والا ہے، یہ بت اولاد دینے والا ہے، یہ بت پریشانی کو دور کرنے والا ہے، طرح طرح کے ان کے بت تھے اور انہوں نے نامیں تجویز کر رکھی تھی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم بتوں کے ناموں کو تجویز کر رہے ہو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی واضح دلائل نہیں اتارا تمہارے لیے، اور فرمایا فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، بس انتظار کرو تم، کس کا؟ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے انتظار کرتا ہوں کہ تم پر جو ہے اللہ کا عذاب واقع ہوگا۔ اور آگے اللہ نے بیان فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو ہم نے جو ہے ہود علیہ السلام کو بھی بچا لیا اور ان کے ساتھ جو تھے ایمان والے اپنی رحمت سے ان کو بھی بچا لیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے جو ہے جنہوں نے جو ہے وقت کے پیغمبر کو جھٹلایا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم نے جو ہے اس کو جو ہے ہلاک کیا یا ان کو جو ہے تباہ کیا۔ وما كانوا مؤمنین، جو ایمان والے نہیں تھے۔ تو بہرحال جو ہے یہاں اس آیت کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا کہ ایمان والوں کو اللہ نے جو ہے بچا لیا اور جو ہے ہود علیہ السلام کو بچا لیا، اور ان کی قوم کو جو ہے اللہ رب العزت نے کیا کیا، ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا۔ کس طریقے سے ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا؟ ایک موقع پر جو ہے قوم کے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم پر ہلاکت نہیں آ سکتی ہے، ہم پر بربادی نہیں آ سکتی ہے، من اشد منا قوہ، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم طاقتور کو کون ہلا سکتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ من اشد منا قوہ، یہ اپنے آپ کو طاقتور کہہ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں غور و فکر کرے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس سے زیادہ کیا ہے، طاقتور ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا کہ اس کی ہلاکت کس طریقے سے آئی۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اس واقعے کو سورۃ الحاقہ کے اندر بھی بیان کیا ہے، فرمایا کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ جو ہے قوم عاد جو ہے ہلاک کر دی گئی تیز تند ہوا کے ذریعے، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، اللہ نے ان پر جو ہے ہوا کو جو ہے مسخر کیا، ہوا کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے واقع کیا، 7 دن 7 رات اور 8 دن اللہ نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہوا کے عذاب کو بھیجا، یعنی ان کے اوپر ایسی ہوا کو مسلط کیا کہ اس ہوا کے اندر کوئی خیر نہیں تھا۔ ایک ہوا وہ ہوتی ہے جو باغ صبا ہوتی ہے، جس ہوا کے ذریعے انسان لطف اندوز ہوتا ہے اور اس سے تمتع ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور جو ہے اس کو مزہ آتا ہے اس ہوا کے ذریعے۔ لیکن اس ہوا کے اندر جو ہوا آئی، اس ہوا کے اندر اس کی ہلاکت تھی، تباہی تھی، بربادی تھی۔ وہ ہوا جو ہے 7 دن 7 رات اور 8 دن وہ ہوا ان پر جو رہا مسلط رہا ہے۔ حصوماً فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ایسی ہلاکت اس کے ساتھ آئی کہ وہ ایسے ہو گئے جیسا کہ کھجور کے تنے بکھرے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے عذاب کو نازل کر کے ہوا کے ذریعے، ہوا کے طوفان کے ذریعے اللہ رب العزت نے قوم عاد کو کیا کیا، ہلاک کیا۔ تو اسی کو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ قوم عاد کے اندر بھی جو ہے بڑی نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں۔ قوم عاد کے واقعے سے عبرت کو حاصل کریں کہ وقت کے نبی کی بات انہوں نے نہیں مانی، اللہ نے جو ہے ہواؤں کے ذریعے ان کو ہلاک کیا، برباد کیا،
تباہ کیا۔ اللہ کہتا ہے وفی عاد، قوم عاد کے اندر بھی عبرت ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، کہ ہم نے ان پر جو ہے تیز تند ہوا کو جو ہے مسلط کر دیا ہے۔ عقیم کہتے ہیں بانجھ کو، کہ جس طریقے سے بانجھ جو عورت ہوتی ہے عام طور پر جو ہے اس سے اولاد نہیں ہوتی ہے، اور جو ہے اللہ کی قدرت یہ کہ کسی کو دے وہ الگ یہ، لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو بانجھ ہے اس کا اولاد عام طور پر نہیں ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے بانجھ ہے کہ اس کو اولاد سے وہ مایوس ہے، اسی طریقے سے یہ ہوا ایسی آئی جس کے اندر کوئی خیر نہیں تھا، جس کے اندر کوئی خیر نہیں تھا، اور جو ہے زبردست ہوا کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کیا۔ آگے اللہ کہتے ہیں ما تذر من شیء اتت علیہ، وہ ہوا جس چیز کے اوپر سے بھی گزرتی، جہاں سے بھی وہ ہوا گزرتی، الا جعلته كالرمیم، وہ جو ہے بکھرے ہوئے ہو جاتے، وہ کیا جاتے؟ بکھر جاتے، یعنی جو ہے برے طریقے سے جو ہے وہ بکھر جاتے، جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتے، جسے کہہ دیا جائے کہ جو ہے ریزہ ریزہ، کہ بالکل تتر بتر ہو جاتے۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے ہوا کے ذریعے جو ہے قوم عاد کو ہلاک کیا۔ آگے قوم سمود کا تذکرہ آ رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ تو آج کے سبق کے اندر قوم موسیٰ اور قوم عاد کے تعلق سے، اور اس کی قوم موسیٰ کی ہلاکت اور قوم عاد کی ہلاکت کے تعلق سے باتیں آئی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم رہنے اور اپنے ایمان کو کامل بنا کر اور اپنی ایمانی زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام کے طریقے پر زندہ رکھے، اور جب موت کا وقت آئے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔